السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ندیم حفیظ۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان خوش کیوں نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ چہرے سے، شکل سے، ان کے منہ پہ، چہرے پہ مسکراہٹ تو ہوتی ہے، لیکن ان کا دل سکون میں نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کل کی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ ہر انسان کی یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ اپنے اندر تو خوش محسوس ہی نہیں کرتا کہ وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خوش ہے، لیکن دل میں اس کا سکون نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جس کی میں سے سب سے جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے یا ہم لوگوں نے نا اپنی قدر و قیمت دوسروں کی نظروں میں تلاش کرنی شروع کر دی ہے کہ لوگ ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جس طرح ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ویسا بیہیو کرنا چاہیے، ہمیں ویسا ہونا چاہیے۔ پہلے لوگ سکون کے لیے جیتے تھے، لیکن اب لوگ دکھاوے کے لیے جیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ پہلے لوگوں میں بہت تھا سکون کے ساتھ زندگی گزارنا کرنا، اب پومپ اینڈ شو، دکھاوا، یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے بھی لوگ کماتے تھے کہ گھر چل جائے، زندگی کے جو حالات ہیں وہ چلتے رہے، ٹھیک ٹھاک چلتے رہے، روزمرہ کی زندگی چلتی رہے۔ لیکن اب جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ کماتے ہیں کہ ہم اتنا کمائیں کہ ہم لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ آپ یقین کریں لوگ ابھی سوشل میڈیا میں زیادہ زندہ رہتے ہیں بنسبت اپنی ایکچوئل لائف کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی نظر آئیں، ایسے ہی دکھیں جس طرح لوگ سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی میں نہ خوش ہونے کے لیے بھی۔ لوگ اب اصل سے زیادہ جو ہے وہ آن لائن میں کھوئے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن میں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور ہم ایسے نظر آئیں جس طرح ہم آن لائن لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ خوش نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اب صبر ختم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں، راتوں رات ہمارے پاس دولت آ جائے، راتوں رات ہمارے کاروبار چلنا شروع ہو جائیں، ہم جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں بس راتوں رات کام ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ قانون قدرت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو آپ کے اس معینہ وقت پہ ملے گی۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں وہ چیز اس وقت سے پہلے نہیں مل سکتی۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یا عام زندگی میں کہ جی لوگ ان کو یہ چیز بڑی شارٹ کٹ سے مل گئی ہے تو ہمیں بھی مل جائے گی، یا ہم بھی جلدی حاصل کر لیں گے، اور جب وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہمیں پریشانی لاحق ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویئر ایز ہر کام کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ آپ صبر کریں گے، اپنی محنت کریں گے تو وہ چیز اور وہ وقت دور نہیں جب آپ بھی انشاءاللہ وہ چیزیں کما لیں گے۔ لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر اب وہ صبر کا فقدان ہو گیا ہے، صبر ہی ہمارے اندر کم ہو گیا ہے۔ اس طرح ہم بہت سے لوگ ہم جو ہیں وہ ہم ماضی میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، ہمارے پاس یہ تھا، ہم ایسے کرتے تھے۔ آپ ماضی سے آپ نکل آئیں، اب ماضی میں آپ کو ماضی میں نہیں رہنا چاہیے، ماضی سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کو آپ مت دہرائیں، نہ کہ ماضی کی غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو پنشمنٹ دینا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پریزنٹ ہے، جو حال ہے، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اور کبھی بھی اپنے فیوچر کے بارے میں بھی مت سوچیں، کیونکہ فیوچر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یو نیور نو کہ یہ جو فیوچر ہے آج ہے کل نہیں ہے، آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو آج کا دن ہے آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ اپنے حال میں جو آج کے جو پریزنٹ دن ہے اسی کو جئیں اور اسی کو ایک بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ساری فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اپنے مجھے اس نے ایک دفعہ ویسی ہی بات ہو رہی تھی تو بتایا کہ میں اپنے فارم ہاؤس پہ جاتا ہوں، تو جو میرا فارم ہاؤس پہ جو میرا لڑکا یا گارڈین ہے جو وہاں پہ جو لک آفٹر کرتا ہے اس کو، وہ بڑا خوش رہتا ہے ہر وقت، مطلب جب بھی جاتا ہوں میں اس کو، وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ تو کہتا ہے ایک دم میں نے اس سے پوچھا کہ یار میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود میری اتنی مسکراہٹ نہیں جتنی تیری مسکراہٹ ہے، تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے پھر مسکرا کے یہی بتایا، کہتا کہ سر میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میرے پاس بیگم ہے، بچے ہیں، اتنا بڑا گھر ہے، اس گھر میں آپ کم اور میں زیادہ رہتا ہوں اس گھر کے اندر۔ اس نے ان چیزوں کو نا اپنے اندر اسی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کر لیا ہے۔ اور وہ میرا دوست کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے یہی رولا ہوتا تھا کہ یار اب یہ لے لیا تو اس میں ایسے کر لیں، اب یہ گاڑی آ جائے، یہ گاڑی آ جائے، ایسے کر لوں۔ تو بات بتانے کی یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ چیزوں سے ملے،
سکون دولت سے نہیں آتا. ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سکون دولت سے نہیں آتا، سکون آپ کے اندر سے آتا ہے. آپ کتنے مطمئن ہیں وہ آپ کو اندر سے آپ کو وہ چیز ملتی ہے. اور ان سکون کو حاصل کرنے کے لیے جو مین اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اللہ کا شکر. اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہوگا اس پہ آپ شکر کریں. زیادہ ہے تب بھی شکر کریں، کم ہے تب بھی شکر کریں. کم ہے تو وہ زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ عزت، ذلت، رزق، موت یہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جب آپ اللہ سے مانگیں گے یا اللہ پہ اکتفا کریں گے تو اللہ اس میں برکت ضرور ڈالے گا. اور دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے. یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک امتحان ہے. اس میں ہر بندے نے اپنا پرچہ سالو کرنا ہے. اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ کسی دوسرے کے پرچہ دیکھ کے یا اس سے چیٹ کر کے یا کاپی کریں گے تو آپ کی زندگی خراب ہوگی، کیونکہ وہ اس کا جو پرچہ ہے وہ اس کی ذات کے لیے، وہ اس کا امتحان ہے. ہر بندے کا پرچہ اپنا اپنا پرچہ ہے. سو آپ کسی کی دوسرے کی زندگی دیکھ کے اسے کبھی بھی متاثر نہ ہو. آپ اپنا کام بہترین کریں، اپنی کوشش کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اچھا کریں. اور خوشی جو ہے نا وہ چیزوں میں کبھی بھی نہیں ہوتی. ہمیشہ خوشی جو ہے نا وہ ان چیزوں میں ہوتی ہے جن چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی اور آپ ان کا شکر ادا کرتے ہیں. سو یہ چند گزارشات تھیں. زندگی جو ہے وہ انسان اس کو اتنا اچھا بنا سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے. تھوڑی سی ایفرٹ ضروری ہے، اس میں تھوڑی سی محنت ضروری ہے. آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا اللہ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا کہ اللہ آپ کو یہ چیزیں دے گا. اور یہ جو سکون ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. یہ اگر آپ کے اوپر آپ اس کیفیت کو محسوس کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت ساری ورریز اور پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے. یہ چند گزارشات تھیں. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ میرے ساتھ کے میرے دوست، مجھ سے چھوٹے مجھ سے بڑے، کئی لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذہنی طور پہ وہ خوش نہیں ہوتے. اور اس خوشی نہ خوش ہونے کی صرف سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیے. یہ نہیں کہ ان کے پاس کم ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جتنا اللہ دیا جاتا ہے دیتا جاتا ہے اتنی ان کی خواہشات بھی بڑھتی جاتی ہیں. سو اپنی خواہشات کو لمٹ کریں، اپنے آپ کو ایک سرکل میں رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ویسی ہی مہربانیاں کرے گا جس طرح وہ باقی لوگوں کے اوپر کرتا ہے. میں نے آج چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ میں آپ کو ایک ایسے بتاؤں کہ زندگی میں آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں یا آپ کی زندگی میں کیا کمی ہے. انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں اس کے اوپر بات کروں اور آپ کو ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزارنے کا مشورہ دے سکوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.